بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و محترم بھائیوں، آج میں ایک بہت ہی اہم بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ بڑے انہماک سے میری بات کو سنیں گے اور اپنی رائے سے نوازیں گے۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ مسلمان کون؟ کیا ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ کیا نماز ادا کرنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ کیا حج اور زکوٰۃ ادا کرنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ اور کیا نیک کام کرنے والا مسلمان ہوتا ہے؟ یا کچھ اور بھی یہ پیرامیٹرز ہیں جن پہ چل کے ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یا ہم رائے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں کیوں پیدا ہوا کہ قرآن جیسی طاقت ہمارے پاس، اللہ کی مدد جیسی طاقت ہمارے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے حسنہ جیسی طاقت ہمارے ساتھ، اور بے شمار قسم کے اچھے انسانوں کی طاقتیں ہمارے ساتھ، یہ مسلمان پھر پستی کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ قرآن کا تو وعدہ ہے حق کو فتح یاب ہونا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مسلمان جو آج ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں جب اس کی کلیریفیکیشن میں جاؤں گا تو پھر آپ غور سے سنیے اور پھر آپ بھی رائے قائم کریں کہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ بھائیو، خالی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، حج زکوٰۃ نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ، اب سنیے، اب نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی نفی ہو جاتی ہے جب آپ کسی اور کے در پہ جا کے مانگتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اور یہ جو لوگوں نے راستے اپنائے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے، ڈفرینٹ مذہب کے مسالک اور فرقے، یہ کیا یہ اہدنا الصراط المستقیم ہی ہے سارے کے سارے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر حاوی کرے اور اللہ کی ذات اور اس کے قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، جھکا لے، اپنے آپ کو جھک جائے۔ جہاں پہ بھی کوئی بات ہو اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس موقع پہ؟ یہ قرآن بتائے گا، کوئی انسان نہیں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ قرآن بتائے گا، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس میں رکھ دی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لا ریب ہے، یہ تعریف کسی اور کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی گارنٹی سے قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو لا ریب نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ نے صرف اور صرف اپنے کلام کے لیے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ احسن حدیث حدیث اللہ، سب سے جو بہترین بات ہے، احسن بات ہے، اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے، وہ اللہ کی بات ہے، وہ اللہ کے کلام میں جو لکھے وہ بات ہے۔ بھائیو، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی امام مسجد نہیں ہوں، لیکن دل میں حب ضرور ہے اور آنسو روتا ہوں کہ یہ مسلمان یہ کیوں پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ آفٹر آل اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے تو نچوڑ نکالا کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم عمرے بھی کرتے ہیں، ہم دیگیں بھی پکاتے ہیں، ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے اوپر قرآن کو حاوی کیا؟ کیا ہمارا ہر قدم جو ہے قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟
ہم تو یہ فکر کرتے ہیں کہ لوکی کی کہیں گے. اب یہ کل 10ویں 40ویں پہ نہیں گیا بندہ، لوکی کی کہیں گے. اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اب یہ 50,000 روپے کے رشتہ داروں کو جب تک چاول نہیں کھلائے گا یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا یہ اصول ہے مسلمانی کا؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. مسلمان نہ ڈر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. نہ معاشرے سے ڈرتا ہے، نہ ان رسم و رواجوں سے ڈرتا ہے، نہ ان فرقوں سے ڈرتا ہے، نہ ان مختلف جماعتوں سے ڈرتا ہے، نہ مسائلک اور نہ ہی نصابوں سے ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے تو صرف قرآن سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کہیں قرآن کی حکم عدولی نہ ہو جائے. اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں کہ انسان قرآن سیکھنا چاہے، قرآن پہ عمل کرنا چاہے تو راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بنے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، میں نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. وہ کون بدبخت ہیں جو کہتے ہیں جی 12 علم جانیں تو پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں، آپ سمجھ نہیں سکتے، پیچھے ہٹ جائیں. ہم جو کہتے ہیں بس آپ سنتے جائیں اور سمن بکمن امیون فاہمون کی طرح بیٹھ جائیں گونگے بہرے بن کے. آپ کا کیا کام ہے قرآن کو سمجھیں؟ آپ کا کیا کام ہے قرآن کی بات کریں؟ یہ تو ہمارا کام ہے، ہم نے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، مسجدوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے ہاتھ باندھ کے سارے لاتے جائیں، ٹھیک ہے جی، اور جھومتے جائیں، اور جس طرح ہم آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے پیچھے آپ ہانکتے جائیں، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہیں. بھائیو ایسا نہیں ہے. ہر شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے اور اس کے اثرات پھر اپنے جسم پہ دیکھ سکتا ہے. ہم بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھا، اس پہ غور کیا، اس پہ یقین کیا، اس کو محسوس کیا اور اس کو اپنے اوپر حاوی کیا؟ کتنے ہیں بھائی میرے؟ سچ ذرا بتا دیے کتنے ہیں؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں، ڈراموں میں، دوستوں کی گپ شپ میں، پارٹیوں میں تو گھنٹوں باتیں کرتے رہیں تو تھکے نہ. قرآن کا آدھے گھنٹے کا لیکچر سننا اور قرآن کا خود مطالعہ کرنا ہمیں کیوں برا لگتا ہے، ہمیں کیوں بھاری لگتا ہے؟ لوٹ آئیں. یہ یاد رکھیں کہ ان فرقوں، ان مسلکوں، ان مختلف جماعتوں، ان مختلف نصابوں، ان مختلف مساجد آپ کو کچھ نہیں دے سکتے جب تک آپ خود یہ تہیہ نہیں کر لیں. یہ بھی قرآن کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس قوم میں ہم فرد ہیں. یہ ہم سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا جب تک تم اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش خود نہیں کرو گے. تو یہ قرآن آپ کو خود پڑھنا ہے. بند کر دیں، ساری کتابیں بند کر دیں، ان کو پھینکے نہیں، ان کو دریا پرزہ مت کریں، نہر میں مت پھینکیں، ان کو بند کر کے اپنے کمرے میں سجا لیں. ٹھیک ہے، علماء کی تقریروں کو سجا لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج شروع کر دیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے محبت سے، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ہی آپ کو قرآن کی سمجھ عطا کرے گا اور آپ کو ماضی کی غلطیاں یاد دہانی کرائے گا. اللہ میاں کہ تم ماضی میں یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو میری گزارش یہی ہے، مختصر، میں کوئی تقریر کرنے تو آیا نہیں ہوں، نہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں. دل میں ایک ہی حب ہے، حسرت ہے کہ میرے سب بھائی ایک ہو جائیں قرآن کی روشنی میں، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام تھے شروع میں. اس کے بعد کیا ہوا میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا وہ ٹاپک ہے. کیا حادثات ہوئے نہ میرا وہ ٹاپک ہے. اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے میرا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ دیکھنے میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا
کہ بتاؤ فلاں صحیح راستے پہ تھا کہ فلاں صحیح راستے پہ تھا. نہ یہ آپ سے کیا جائے گا. جب میں نے قرآن آپ کو دیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا, آپ نے کیوں نہیں سمجھا, اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ انڈیویجول کویشچن آپ پہ ہوگا. اور میری اس پہ بحث نہیں ہے کہ عذاب قبر ہے کہ نہیں ہے, مجھے اس سے کیا لینا دینا. اچھے عمل کیے ہوں گے تو کسی کو کیا ڈر ہے, برے عمل کیے ہوں گے تو اس کا ہر لمحہ ہی برا گزرے گا, وہ قبر ہو یا باہر ہو یا اندر ہو. کہاں ہے عذاب قبر؟ جو سمندر میں ڈوب گئے, ختم ہو گئے, ان کی عذاب قبر کہاں ہے جو عذاب ہوگی؟ کس میں آپ وہ درخت کی ٹہنی لگائیں گے بھائی میرے, تاکہ جب تک سبز رہے اس پہ عذاب نہ ہو؟ کہاں لگائیں گے آپ؟ ضیاء الحق صاحب کی ایک ٹوپی بچی تھی غالباً, باقی راکھ ہوا میں اڑ گئی. تو کس کو آپ قبر بنائیں گے؟ جو رات تھوڑی کٹھی ہوگی, کوئی چیز ایسی مل گئی, اس کی قبر بنا لی, وہ قبر ہے. میں ان مسئلے مسائلوں پہ نہیں جان سکتا, میں نہیں جانا چاہتا. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ قرآن کا حق ادا کریں, اس کو پڑھیں, اس پہ عمل کریں, اس کو سمجھیں, غور کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری آیتوں پہ غور نہیں کرتا وہ جانور ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. میرے بھائیوں, پڑھیے. قرآن آپ کو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار دے گا. وہ آپ کو انگلی سے لگا کے چلائے گا, آؤ میرے پیچھے پیچھے. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے قرآن اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی. آؤ میرے پیچھے پیچھے. تمہیں یہاں مصیبت آ گئی ہے, قرآن سے رجوع کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, آپ کو حل بتائے گا قرآن. میرا یہ پوائنٹ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ خدا را زندگی میں ایک دفعہ ضرور قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں. اور یہ میری پھر آپ سے نصیحت ہے کہ ان علماء سے جان چھڑا لیں سب سے. نہ انہوں نے خود کچھ کیا اپنے لیے, نہ آپ کو کرنے دیں گے. یہ تو جنگیں لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ تو مقابلے بازی کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ تو بازار بند کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے تو اشتہار بازی کرنی ہے, انہوں نے تو محفلیں سجانی ہیں. ان کا کیا کام ہے عمل سے؟ آپ سوچیں, آپ کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلوں گا. اس میں قوم میں کون ہوتا ہے؟ ہم اور تم ہی ہیں, آپ لوگ ہی ہیں نا بھائی. قوم کس چیز کی؟ جانوروں کی قوم تو نہیں, انسانوں کی قوم کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے. آپ اور ہم, یہ ہمارے لیے ڈائریکٹ آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے. جب تک تم میری آیتوں پہ غور نہیں کرو گے, اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈالو گے, میں سختیاں تمہارے لیے پیدا کروں گا. میں نرمی نہیں کر سکتا تمہارے لیے, تم بلکہ اپنے لیے خود سختیاں پیدا کر رہے ہو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور آپ دعا میں بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو پھر الٹے راستے پہ کیوں چلتے ہیں؟ یہ کسی مولوی کے کہنے پہ, کسی عالم کے کہنے پہ, کسی مسلکی کے کہنے پہ, کسی فرقے کے کہنے پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا قرآن بتا رہا ہے آپ کو؟ پھر وہ راستہ اپنائیں نا جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے. وہ راستہ کیوں اپنا رہے ہیں جو آپ کا مولوی بتا رہا ہے آپ کو؟ وہ تو لڑائی جھگڑے والا راستہ ہے, وہ تو تباہی والا راستہ ہے, وہ رسوائی والا راستہ ہے, وہ پستی والا راستہ ہے, وہ ضلالت والا راستہ ہے. آپ کو قرآن کی بات ماننی ہوگی. یا تو کہہ دے قرآن آپ کے لیے کافی نہیں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. نہیں میرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کی سمجھ آتی. ہاں, جہاں نہیں سمجھ آتی پوچھ لیں کسی سے, آپ کو سمجھ آئے گی. میری دعا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور اس دنیا سے یہ محبت کرنے کی بجائے اور مرنے کے بعد لوگوں سے محبت کرنے کے بجائے زندگی میں ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ارے کندھا تو کوئی بھی دے سکتا ہے, آپ زندہ کو کندھا دیں آپ کے جو رشتہ داروں میں ہیں. پڑھیے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ 4-5 لائنیں پڑھیے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ اس میں کسی عالم کی ضرورت کیا میرے بھائی؟ ترجمے کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. یہ علماء نے کتب اپنی چھاپی ہیں بزنس کے لیے, وہ بیچتے ہیں اس کو. یا تو فری کر دینا تو میں مانوں کہ ہاں بھائی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. انہوں نے تو لاکھوں کروڑوں کا یہ بزنس بنایا ہوا ہے, موٹی موٹی جلدیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو بناتے ہیں. مجھے پتہ ہے اس پہ بھی مجھ پہ اعتراض ہوگا لیکن میرا اللہ, میرا قرآن مجھے بچائے گا انشاءاللہ تعالی.
ان بے رحم علماء سے مجھے بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا انہوں نے، بیٹھنے نہیں دیا کسی کو، یہ بتایا ہی نہیں کہ قرآن پہ ایک ہو سکتے ہیں۔ بھائی آئیں کیوں نہیں؟ سب ایک ہو سکتے ہیں قرآن پہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ بعد میں آنے والے سب لوگوں نے یہ اسلام کا ستیہ ناش کیا ہے۔ لوٹ آئیے قرآن کی طرف، لوٹ آئیے صحابہ کی طرف، لوٹ آئیے اللہ کی طرف، لوٹ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابھی بھی وقت ہے، بچ جائیں، نہیں تو داستانیں بڑی پڑی ہیں قرآن پاک میں۔ جو قرآن سے، جو اللہ کے کلام سے باغی ہوتا ہے، اس کا حشر اسی میں لکھا ہوا ہے۔ پڑھیے، قصص الانبیاء پڑھیے، قرآن کی ہسٹری پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائیوں کو، آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔